عربوں کا تو لہجہ ہی تھا، وہ تو پڑھتے ہی اس طرح سے تھے، لیکن ہمارا لہجہ تو عربی ہو نہیں سکتا، ہماری زبان جو عربی نہیں ہے، تو ہمیں تو زیادہ محنت کرنی ہے اس کے لیے۔ جو قرآن کو روانی سے پڑھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ان کا درجہ فرما بردار معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، کرام بررہ الفاظ آتے ہیں، جو رواں پڑھتے ہیں نا، بغیر اٹکے قرآن، فلوئنٹلی قرآن پڑھتے ہیں۔ اب آپ کہیں کہ ہم تو ابھی تجوید سیکھ ہی رہے ہیں، ابھی تو مخرج ہی پہ اٹک رہے ہیں ہم، تو آپ کے لیے بھی بڑی خوشخبری ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث کا مضمون بتا رہی ہوں کہ جو اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں ان کے لیے زحمت اور مشقت ہے، تو جو مشقت، جو محنت وہ کر رہے ہیں، ان کے لیے لہو اجران کا لفظ آتا ہے، ان کے لیے دگنا اجر ہے۔ جو روانی سے قرآن پڑھتا ہے وہ قرآن اپنا پڑھنا انجوائے بہت کرتا ہے، اور جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے وہ انجوائے تو بالکل نہیں کر رہا، تو یوں لگتا ہے نا کہ مزہ آنا، انجوائمنٹ تو خود ایک اجر ہے جو دنیا میں مل رہا ہے۔ اب جو محنت بھی کر رہا ہے اور انجوائمنٹ بھی نہیں، مزہ بھی نہیں، تو کوئی اجر بھی نہیں مل رہا دنیا میں اس کو، لیکن اللہ کے ہاں پھر اس کا دوہرا اجر ہے، ایک محنت کرنے کا اور ایک مسلسل کام کیے چلے جانے کا۔ اور حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، تو الف لام میم یہ جس نے پڑھا 30 نیکیاں مل گئیں۔ اور آپ تجوید میں جب ایک ایک حرف کو دہراتی ہیں تو سوچیں کتنا اجر ہے نا، لیکن پھر آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے، للہیت ختم ہو جاتی ہے، وہ ایک میکینیکل پروسیس بن جاتا ہے، ایک مشینی انداز میں ہم پڑھتے ہیں۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ اب ترجمے کا ٹیسٹ ہے تو اب تجوید پڑھا رہا ہے کوئی آگے تو ترجمہ ہی یاد کر رہے ہیں، کہہ رہے رہنے دو، تجوید کو دیکھا جائے گا، یہ للہیت نہ رہی نا۔ اور قرآن کا غلط پڑھنا یہ بڑا گناہ ہے، معمولی بات نہیں ہے، بالکل ہی میننگز چینج ہو جاتے ہیں۔ قل، قاف کے مخرج کے بجائے کل، کل کہہ دیں، قل کا مطلب ہوتا ہے کہو، کہہ دیجئے، کل کا مطلب ہوتا ہے کھا لو، تو قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اس کے بجائے کہا قل هو اللہ احد، کھا لو اللہ ایک ہے، معنی کچھ کے کچھ ہو گئے۔ زیادہ کھینچنے سے یا کم کھینچنے سے اس سے بھی بالکل میننگز چینج ہو جاتے ہیں۔ تلا، ہم کہتے ہیں نا اردو میں تلا، کوئی چیز تلی، اور کہا تالا، تو تلا اور تالا میں کتنا فرق ہے میننگز کے اندر۔ جلا اور جالا، زمین آسمان کا فرق ہے دونوں کے مطلب کے اندر۔ ہم کہتے ہیں لا شریک لک، نہیں کوئی شریک اللہ تیرے لیے، لا کو نہیں کھینچا، لا شریک لک کہہ دیا، تو لام زبر لا کا مطلب البتہ، البتہ شریک ہیں تیرے لیے۔ لا تزغ قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر، لا کہہ دیا لا تزغ قلوبنا، البتہ ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو۔ تو دعا کے بجائے ہم بد دعا میں پڑ جاتے ہیں، صرف غلط پڑھنے سے اتنا فرق پڑتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کو تو پتہ ہے نا ہماری کیا نیت ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، تو نہیں، اگر اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے تو ہم کبھی اس طرح غلط پڑھنے پر مطمئن ہو نہیں سکتے۔ اور کتاب کی تلاوت کے حق میں یہ بھی شامل ہے کہ ہر شخص اپنی حد تک، جو امکانی حد ہے، بہتر سے بہتر طریقے سے قرآن کو پڑھے، خوبصورتی کے ساتھ پڑھے۔ حدیث میں آتا ہے زین القرآن باصواتکم، تم قرآن کو مزین کرو، تم قرآن کو سجاؤ اپنی آوازوں کے ساتھ، اچھے سے اچھے انداز میں اس کو پڑھنے کی کوشش کرو۔ اور ایک اور حدیث میں تھوڑی سختی سے بھی بات سمجھائی گئی ہے، ابو داؤد میں یہ حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یتغن بالقرآن، جو قرآن کو خوبصورتی سے پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، فلیس منا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہماری اپنی لمیٹیشنز ہیں، ہر ایک بہت خوبصورت قرات نہیں کر سکتا، لیکن صحیح مخارج ہوں، صحیح تجوید ہو، اپنی حد تک تو ہم نے کوشش کر لی، انشاءاللہ اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے۔ پھر اگر آپ کسی قاری کی قرات سنیں تو وہ آپ کو بہت اچھی لگے گی۔ ایک انسانوں کے اندر میوزک کا شوق ہے نا، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، انسان کو غنا اچھا لگتا ہے، موسیقی اچھی لگتی ہے، خوبصورت تلاوت بہت حد تک اس شوق کو مطمئن کر دیتی ہے، سیٹسفائی کر دیتی ہے۔ تو 2-3 قاریوں کی آپ سن لیجئے، جس کی بھی تلاوت آپ کو اچھی لگے اس کی تلاوت آپ سنیں، بہت انسان کو سکون محسوس ہوتا ہے اس سے۔ تو قرآن کے حق میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ تلاوت سن رہے ہیں، مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا تو دل تو نہیں پگھلے گا،
اور قرآن کہاں نازل ہوا؟ نزلہ علی قلبک، یہ تو آپ کے دل پر نازل ہوا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل انوالو ہوں قرآن کے ساتھ تو الفاظ کا سمجھنا نہایت ضروری ہے. ابن ماجہ میں حدیث ہے، اتل القرآن و ابکو، قرآن کو پڑھو اور رو. رونا کیسے آئے گا؟ جب سمجھ میں آئے گا. ایک مسلمان جس نے کہ اتنی زبانیں دنیا کی سیکھ لی، میں اور آپ جو ہم یہاں بیٹھے ہیں شاید ہی کوئی ہم میں سے ایسا ہو جس کی اپنی مدر ٹنگ، مادری زبان انگلش ہو. چند ایک کی ہوگی ہم میں سے، سب کی تو نہیں، لیکن ہم انگلش پڑھ لیتے ہیں نا. نہ صرف انگلش بلکہ اتنی اچھی انگلش ہمیں آ جاتی ہے، ہم ایم اے کر لیتے ہیں، انجینئرنگ کر لیتے ہیں، ایم بی ایس کر لیتے ہیں، میڈیسن کر لیتے ہیں، کیا کچھ کمپیوٹر، اتنے مشکل مضامین ہم پڑھ جاتے ہیں اس زبان کے اندر. تو پھر اللہ کے یہاں کیا عذر پیش کریں گے کہ اللہ اتنی عربی ہم نہ سیکھ سکے کہ ہم قرآن کو براہ راست ڈائریکٹ سمجھتے. ہر چیز میں ہماری انٹیلیجنس ہے، تو یہاں ہماری انٹیلیجنس پھر کہاں چلی گئی؟ اللہ نے کیپیسٹی رکھی ہے نا انسانوں کے اندر کہ ایک سے زیادہ زبانیں وہ سیکھ سکتے ہیں، ملٹی لنگوئل ہوتے ہیں لوگ. اپنے گھر میں کام کرنے والیوں کو آپ دیکھیے، گاؤں سے اٹھ کر آتی ہیں، پنجابی بولتی ہوئی، سرائکی بولتی ہوئی، سندھی یا کوئی بھی زبان، اور آپ مثال کے طور پہ گھر میں اردو بولتی ہیں، تو وہ آپ کی زبان سیکھتی ہیں یا نہیں؟ تو مجھے تو ہمیشہ ان کی اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ کیسے ہماری زبان سیکھ جاتی ہیں. ہمیں دو لفظ نہیں سمجھ آتے ان کی زبان کے، وہ جب آپس میں بول رہی ہوتی ہیں ہم کو نہیں سمجھ میں آتا. تو ایسا کیوں ہوا کہ ہم نے ان کی زبان نہ سیکھی، انہوں نے ہماری زبان سیکھ لی؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ ان کی ضرورت ہے نا. تو اسی طرح جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ میرا مالک ہے اور مجھ کو ضرورت ہے اپنے مالک کی زبان سمجھنے کی، وہ سیکھے گا. اور جو کام چور نوکر ہوگا وہ مالک سے کہے گا کہ آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ اسکیپزم ہے نا، اسکیپ روٹ ہے. اس نے کہا نہ سمجھ آئے نہ عمل کرنا پڑے، چھٹی ہو. اب آپ کی گھر میں کام کرنے والی کہہ دیں کہ مجھے تو ایک لفظ آپ جو اردو میں کہہ رہی کو سمجھ نہیں آ رہا. انگلش بھی سیکھ لیتے ہیں، اس سے یاد آیا ان کو منڈے ٹیوزڈے سب پتہ چل جاتا ہے. ویری گڈ بھی کہہ لیتے ہیں، سب کہہ لیتے ہیں نا. جی سوری، ہاں، اس لیے کہ ان کی غرض ہے. تو جس کی غرض ہوگی وہ عربی سیکھ لے گا. آپ جس کو ایکسکیوز بنانی ہے کہ قیامت کے دن وہ اللہ سے کہے کہ اللہ مجھ کو تو عربک ایم سو سوری سمجھ ہی نہیں آتی تھی. اب آپ نے اگر انگلش میں نازل کیا ہوتا قرآن تو میں سمجھ لیتی اس کو. دراصل مطلب کیا ہے کہ ہمیں عمل نہیں کرنا. ہم کہتے ہیں اگنورنس از بلیس، نہ سمجھ آئے گا نہ پکڑ ہوگی. قیامت کے دن یہ ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. پوچھا جائے گا کہ تم نے تو اتنا پڑھا تھا، قرآن کے لیے تمہاری عقل پھر کہاں چلی گئی تھی؟ اب دیکھیں نا، جو ڈائریکٹ قرآن جب سمجھ آتا ہے نا الفاظ اس کی تو تاثیر ہی اور ہوتی ہے. کوئی ترجمہ وہ اثر پیدا کر ہی نہیں سکتا جو کہ ڈائریکٹ سمجھنا اثر پیدا کرتا ہے. اور اس کے لیے محنت ہے. اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ کو ڈائریکٹ قرآن سمجھ میں آئے، ہر خواہش، ہر وش کے ساتھ ایک پرائس ٹیگ لگا ہوا ہے. کوئی بازار سے آپ چیز خریدنا چاہتی ہیں تو آپ پیسہ دے کر خریدتی ہیں. کوئی اپنی تمنا پوری کرنا آپ چاہتی ہیں تو اس کے لیے بھی محنت کرنی ہے. صرف خواہش کرنا اور اس کے لیے پھر محنت نہ کرنا، اس سے تو کبھی خواہش پوری ہونے نہیں والی. اور پھر جو قرآن نازل ہوا یہ صرف پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا، صرف سمجھنے کے لیے نازل نہیں ہوا، صرف تلاوت کے اور قرات کمپٹیشن کے لیے نازل نہیں ہوا. کوئی انسان کا کلام تھوڑی ہے پوئٹری کی طرح کہ بس پڑھ لیا اور سر دھن لیا اس کے اوپر اور تھوڑا سا ہنس لیے اور تھوڑا سا رو لیے اور حق ادا ہو گیا. یہ ورسز ٹو ریڈ تو نہیں ہے، صرف ورسز ٹو ڈو ہیں. ٹو ڈو لسٹ ہے جو یہاں دی گئی ہے، ہدایت اور رہنمائی ہے. اب اس کے مطابق زندگیوں میں فیصلے ہونے چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. سورہ مائدہ میں آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو نہیں فیصلہ کرتا اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو وہی تو کافر ہیں. ترمذی میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، اس شخص کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں جس نے قرآن کی حرام کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر لیا ہو. دعویٰ ہے، نمبر کتنے بھی آ جائیں، عمل نہیں ہے، اللہ کے ہاں کچھ قبول نہیں. حدیث میں آتا ہے، یہ مسند احمد میں حدیث ہے،
لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس چیز کی اتباع نہ کرنے لگ جائے جو میں لے کر آیا ہوں. یعنی خواہشات قرآن کے پیچھے پیچھے چلیں، قرآن خواہشات کے حساب سے نہ ہو جائے. ایک اور وارننگ بھی موجود ہے، مسند احمد میں یہ حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر منافقی امتی قراؤہا، میری امت کے اکثر منافق قراء ہیں. کیوں اکثر منافق قراء کیوں ہیں؟ پڑھنے کی حد تک، علم الگ عمل الگ، ڈگری الگ زندگی الگ، دو الگ الگ پوٹلیاں بنا کے رکھ لیں. یہ علم بس، اور جب عمل کا وقت آیا اللہ جانے وہ علم کہاں گم ہو گیا. اس لیے کہ جب علم کو عمل میں کنورٹ کرتے ہیں تو پھر تو لگتی ہے نا مشقت اور محنت اور کلیش اور مخالفت. یہ نہیں برداشت. سوچا وہ جو علم حاصل کیا وہ بچا لے گا، علم نہیں بچاتا. علم شیطان کے پاس بھی بہت تھا، بڑا عالم تھا. عمل بچاتا ہے. صرف قرآن کو پڑھتے رہیں، حفظ بھی کر لیں، اور عمل میں سیرت، کردار، معاملات، خوشی غم کی رسومات میں اس قرآن کی کوئی جھلک نظر نہ آئے، فائدہ نہیں. تو یہ ارادہ کرنا ہے کہ جتنا علم حاصل ہوا اب اس پر انشاءاللہ حتی الامکان ایز ہیومنلی پاسبل عمل شروع کر دینا ہے، پوسٹ پون نہیں کرنا. اور پھر قرآن کی ذمہ داری تبلیغ، دوسروں تک پہنچانا ہے. حدیث میں آتا ہے بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچا دو میری طرف سے چاہے ایک آیت ہی ہو. ایک آیت بھی تم کو آتی ہو اگلے تک پہنچا دو. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس ذمہ داری سے تو کوئی بھی آزاد نہیں. جسے ناظرہ آتا ہے وہ ناظرہ دوسروں کو سکھا دے، لفظی ترجمہ آتا ہے لفظی ترجمہ سکھا دے، کسی آیت کی تفسیر آتی ہے وہ آگے بتا دے. لیکن دیکھیے بات کیا ہے، اگر ایک آیت آتی ہے تو ایک ہی آیت بتائے. پھر یہ نہ سوچے کہ ایک آیت آ گئی ہے تو پورا قرآن پڑھا دوں دوسروں کو. لا علمی سے پڑھانے بیٹھنا یہ چیز بھی اچھی نہیں. ظاہر مکمل علم تو کبھی نہیں آ سکتا، لیکن اپنے علم میں پختگی پیدا کرنے کی مسلسل کوشش کرتی رہنی ہے انسان کو. اور جتنا آیا وہ آگے بڑھائیں. پڑھانا ہی سیکھنے کا ذریعہ بنتا ہے. جتنا انسان پڑھانے سے سیکھتا ہے اس کا آدھا پڑھنے سے سیکھتا ہے. پڑھنے میں تو خالی اپنے آپ کو ہم سکھا رہے ہیں، پڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ خود بھی ہضم کیا ہو اور پھر آگے آرٹیکولیٹ بھی کر سکیں، آگے بھی اس کو پہنچا سکیں. تو یہ دگنی ذمہ داری آ جاتی ہے انسان کے اوپر. تو پڑھانا خود بہترین استاد ہے انسان کے لیے. اصل شاگرد تو استاد ہی ہوتا ہے، پڑھانے والا ہی دراصل شاگرد ہے. جتنا وہ سیکھ رہا ہوتا ہے ہو سکتا ہے سننے والے اتنا نہ سیکھ رہے ہوں. تو ذمہ داری بھی زیادہ ہے اس کے اوپر جو پڑھائے، عمل بھی کرے. اور یہ سارے کام جو بھی ہم نے ڈسکس کیے یہ بغیر محنت کے، بغیر خود کو کھپائے تو نہیں آتے. یہ آرام سے سوتے رہنے سے تو نہیں آتے. ریوارڈ بھی بہت ہے، لیکن جو اس کی قدر نہ کرے اس کی سزا بھی بتا دی کہ وہ تو خسارے میں رہنے والے لوگ ہیں. آیت 122 123 یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت ولا هم ينصرون. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی. یہ کنکلوڈنگ آیات ہیں. بنی اسرائیل سے خطاب یہاں مکمل ہوا. ان کو اپنے رویے پر نظر ثانی کی دعوت دی جا رہی ہے. انعامات کا ذکر ہے، فرعون سے نجات ان کو دلوائی گئی، معجزات ان کو دکھائے گئے، موسیٰ علیہ السلام ان میں موجود رہے، نعمت ہدایت سے اللہ نے ان کو نوازا.
اتنے اللہ کے احسانات. پھر جو ان کے اپنے اندر انہیرنٹ ٹیلنٹس ہیں، جو ان کے اپنے اندر خوبیاں موجود ہیں، وہ بھی اپنی جگہ ہیں. بہت ذہین قوم، بڑے ویل آرگنائزڈ ہیں، بڑے منظم، جس میدان میں جس فیلڈ میں قدم رکھتے ہیں اس پر چھا جاتے ہیں، سیاست ہو یا سائنس ہو. تب ان کو یہاں پر خطاب کیا گیا اور دنیا سے توجہ کو پھیر کر آخرت کی طرف مرکوز کیا گیا کہ اتنی خوبیوں سے، اتنی نعمتوں سے آخر تم صرف دنیا کے خریدار کیوں بن گئے ہو؟ آخرت آئے گی، ان تمام نعمتوں کا تم سے حساب لیا جائے گا، تو اللہ سے ڈرتے ہوئے عمل کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان تمام نعمتوں سے، ان تمام صلاحیتوں سے جو تم کو اللہ نے بخشیں، تم آگ کے خریدار بن جاؤ. ایمان لاؤ، عمل کرو، خود تم عمل کرو. دوسروں کے ایمان پر اپنی نجات کا دار و مدار مت رکھنا. جس نے کسی اور کے ایمان کو اپنی نجات کے لیے کافی سمجھا، وہ قیامت کے دن بہت پچھتائے گا. جیسے کہ ان کا عقیدہ تھا بنی اسرائیلیوں کا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کو آگ میں گرنے نہیں دیں گے. اب آگے کے رکوع میں ابراہیم علیہ السلام ہی کا ذکر آ رہا ہے کہ تم اتنا مانتے ہو ابراہیم علیہ السلام کو، اور ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے جس پہ کہ تمام دنیا کے مذاہب متفق ہیں، بڑے بڑے مذاہب. مشرکین عرب بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کیا کرتے تھے، یہود بھی ابراہیم علیہ السلام کی بہت عزت کیا کرتے تھے، نصارہ بھی، اور مسلمان بھی کرتے ہیں. تب ان کا ذکر کیا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو بھی جنت صرف تمناؤں اور آرزوؤں سے نہیں مل گئی، وشفل تھنکنگ سے نہیں ملی، بلکہ انہوں نے ہر امتحان پاس کیا جس میں ان کے رب نے ان کو ڈالا، تب کہیں جا کے ان کو یہ بلند مقام ملا. فرمایا آیت 124 وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، وہ ان سب میں پورا اتر گیا. تورات میں ابراہیم علیہ السلام کا نام ابرام آتا ہے. ابرام آج سے 4000 سال 4000 ایئرز پرانی یہ شخصیت ہیں. ان کا اپنا وطن عراق تھا. عراق کے شہر ار میں یہ رہا کرتے تھے. شرک کے گھٹاٹوپ ماحول میں انہوں نے آنکھ کھولی. جو کچھ یہ اپنے معاشرے میں دیکھتے تھے اس سے مطمئن نہیں تھے، سیٹسفائی نہیں تھے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے لیے منتخب فرمایا، اور منتخب فرمایا جانا نبوت کے لیے یہ خود بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جب نعمت ملتی ہے تو پھر آزمائش تو آتی ہے. نعمت کا ملنا دراصل آزمائش کی ابتدا ہے. آدم علیہ السلام کو علم کی نعمت سے سرفراز کیا گیا تھا، تو آزمائشیں پھر آئی تھیں، امتحان آیا تھا. تو جس کو بھی نعمت دی جاتی ہے اس کا امتحان ضرور لیا جاتا ہے. سب سے بڑی نعمت چونکہ انبیاء اور رسولوں کو دی گئی، نعمت نبوت، لہذا آزمائشیں اور امتحانات بھی سب سے سخت انبیاء پر آئے. ابتلا کا مطلب ہوتا ہے جانچنا، پرکھنا، جج کرنا. کلمات سے مراد ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات. فرمایا کہ جتنے بھی امتحانات ڈالے گئے ابراہیم علیہ السلام پر وہ سب میں پورے اترے. پہلا امتحان عقل کا اور فطرت کا امتحان تھا، اس کا ٹیسٹ تھا کہ رب کی پہچان ہے یا نہیں. کہیں پرورٹڈ ماحول نے فطرت کو پرورٹ تو نہیں کر دیا، کہیں برے ماحول نے فطرت کو مسخ تو نہیں کر دیا. اب جتنا زیادہ ماحول خراب ہوگا اسی حساب سے یہ امتحان بھی زیادہ سے زیادہ سخت ہو جائے گا. ایک ایسا ماحول ہے جس میں کہیں نہ کہیں اللہ کا نام سننے کو مل ہی جاتا ہے. تو چلیں، عقل اور فطرت کا یہ امتحان اتنا مشکل نہیں کہ انسان رب کو پہچانے. اب جہاں رب کا نام ہی نہ سنا ہو،
ہر طرف شرک ہی کا راج ہو، اور وہاں پھر اپنی فطرت کو سلیم رکھنا اور اپنے رب کو پہچاننا بڑا مشکل امتحان تھا۔ یہ جس معاشرے میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تھی وہاں بت پرستی کا شرک تھا، ستارہ پرستی، سٹار ورشپ کا شرک تھا، بادشاہ پرستی تھی، سیاسی شرک تھا، بادشاہ کو خدا مانا جاتا تھا، یعنی دور دور ماحول میں کوئی توحید کی کرن موجود نہیں تھی۔ اپنے والد بت تراش تھے، لیکن صرف فطرت کے زور پر، فطرت کی رہنمائی میں ابراہیم علیہ السلام اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ چاند تارے میرے خدا نہیں ہو سکتے۔ اور جب فطرت سلیم تھی تو عقل نے بھی ان کی رہنمائی کی، بڑے ریشنل، بڑے لاجیکل طریقے سے انہوں نے ثابت بھی کیا کہ چاند تارے سورج خدا نہیں ہو سکتے۔ آگے سورہ انعام میں آیت نمبر 76 سے 79 میں انشاءاللہ ہم یہ ذکر پڑھیں گے کہ دیکھو چاند سورج تارے تو خود گواہی دے رہے ہیں کہ یہ رب نہیں ہے، بلکہ یہ تو خود کسی کا حکم ماننے والے ہیں، یہ تو خود مخلوق ہیں اور الگ الگ خداؤں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، ان سب کو تو کسی ایک ہی رب نے بنایا ہے۔ تو عقل کے امتحان میں تو وہ اور فطرت کے امتحان میں تو بھرپور طرح سے کامیاب ہوئے ابراہیم علیہ السلام۔ حق کو پہچان لینا یہ بھی ایک بات ہے، پھر حق پر عمل کرنا اور اس کا اعلان کرنا یہ بالکل ہی کچھ اور چیز ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اٹس اے ڈفرنٹ بال گیم۔ خود مان لینا اور حق کو اپنی ذات تک محدود رکھنا چلو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اب حق کو پروکلیم کرنا، اعلان حق کرنا، اظہار کرنا، اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے، انسان کو ارادہ پختہ چاہیے ہوتا ہے۔ جو بھی معاشرے میں عقائد تھے، رسومات تھیں، اس سے بالکل مختلف دین حنیف ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ اب اس دین حنیف کی تبلیغ کرنی تھی، پروپیگیٹ کرنا تھا، اور امتحان یہ تھا کہ موم کی ناک بن کر حالات کے دباؤ میں دب جاتے ہیں یا خم ٹھوک کر سامنے آتے ہیں، گیو اپ کر دیتے ہیں یا لوگوں سے منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام تنہا تھے، اکیلے تھے، پورے معاشرے کو انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، بادشاہ کو دلیلوں کے زور پر خاموش بھی کرایا، ذکر آئے گا اس کا آگے، ایسا لاجیکل آرگیومنٹ دیا کہ بادشاہ بھی چپ ہو کر رہ گیا، بتوں کے خلاف جہاد کیا، اور جو کراؤڈ اتنا وائلنٹ ہو گیا، مشتعل ہجوم کا بھی سامنا کیا، ان کو بھی ہینڈل کیا، آگ میں پھینکے گئے، اس کو بھی برداشت کیا۔ تو ہمت اور ارادے کے کتنے امتحان ہیں دیکھیں جن پر یہ پورا اترے۔ اللہ کے حکم سے ہجرت کی، 86 سال کی عمر میں بیٹا ہوا، 86 کی عمر میں، اتنا لاڈوں کا، ارمانوں کا بیٹا، ابھی بھی امتحان ختم نہیں ہوئے۔ جب خود 100 برس کے ہوئے تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ آپ اس منتوں کے اور دعاؤں کے حاصل کیے ہوئے بیٹے کو میرے نام پر ذبح کر دو۔ نہ اللہ نے کوئی حکمت بتائی، نہ کسی انعام کا وعدہ کیا، لیکن گزر گئے۔ ایسے مسلم تھے جیسے کائنات مسلم ہے، ارادہ رکھنے کے باوجود ایسے تھے جیسے اپنا کوئی ارادہ ہی نہیں، ایسے ہو گئے جیسے کہ چاند، سورج اور پہاڑ اور دریا اللہ کا حکم مانتے ہیں، ایسے مسلم جیسے ساری کائنات کی مخلوق کو نہ اجر اور ثواب کی توقع سے مطلب ہے، نہ کسی فائدے سے مطلب ہے، وہ تو اللہ کے فرما برداری کیے جاتے ہیں۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی فرما برداری کی۔ اب جو اللہ نے آزمایا، یہ اللہ آج بھی لوگوں کو آزماتا ہے جو اس کے راستے میں قدم رکھتے ہیں، تو کیا یہ اللہ سزا دے رہا ہوتا ہے؟ نہیں، اللہ سزا نہیں دے رہا ہوتا۔ آزمائشیں آتی ہیں تاکہ جو اننون پوٹینشلز ہیں، انڈسکورڈ پوٹینشل، انسان کے اندر جو قابلیت موجود ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکے۔ ہمیں خود نہیں اندازہ ہوتا اپنی قابلیت کا، ہم میں سے ایک ایک انسان سونے کی، ہیرے کی کان ہے، ہم میں اتنا کچھ خیر دفن ہے، آزمائشوں سے وہ ہمارا خیر باہر آتا ہے، ہم اپنے آپ کو ڈسکور کرتے ہیں۔ اسکولز میں، کالجز میں اسیسمنٹس، ایگزامز اسی لیے ہوتے ہیں کہ شاگرد کی قابلیت کا اندازہ لگایا جا سکے۔
اللہ تعالیٰ بھی جو آزماتا ہے اس لیے آزماتا ہے کہ اللہ رب ہے. رب کا ذکر آیا نا, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ, ابراہیم کے رب نے اس کو آزمایا. رب سے ہی لفظ تربیت بنا ہے, ٹریننگ کرنے والا. کسی کو رفتہ رفتہ اسٹیج بائی اسٹیج کمال تک پہنچا دیا جائے, پرفیکشن تک پہنچا دیا جائے. تو رب جو ہے وہ تربیت کرتا ہے امتحانوں کے ذریعے سے, ٹرین کرتا ہے انسانوں کو ایگزامز کے ذریعے سے, آزمائشوں کے ذریعے سے. پھر انسان کی صلاحیتیں ابھرتی ہیں, ٹیلنٹس نکھرتے ہیں, نشو و نما پاتے ہیں, اور وہ خیر اور خوبیاں جو اللہ نے انسان میں رکھی ہیں وہ ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں. تو آزمائشوں کا مقصد کسی کو دکھ میں مبتلا کرنا نہیں ہوتا, بلکہ اعلیٰ درجوں کے لیے, اعلیٰ انعامات کے لیے کوالیفائی کروانا ہوتا ہے. ہم سورہ الذاریات میں پڑھیں گے کیا شان آئی ابراہیم علیہ السلام کی. وَالْإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى, اور وہ ابراہیم جس نے کہ وفا کی, جس نے کہ وفاداری کا پورا پورا حق ادا کر دیا. اتنے سارے امتحانات لیے, اب ان پر آنر کنفر کیا جا رہا ہے. جیسے ایگزامز کے بعد ڈگری کنفر کی جاتی ہے, اب امتحانات میں پاس ہوئے, اب فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما, اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو امامت ملی, لوگوں کے لیے ان کو رول ماڈل بنایا گیا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرو, ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو اور سیکھو کہ دین پر عمل کیسے کیا جاتا ہے. توحید کا نعرہ, توحید کا اعلان, توحید کا کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا تو بڑا آسان ہے, لیکن توحید پہ عمل تو کرو, پھر دیکھو پھر آئیں گی مشکلات. اور جو عمل کر لے توحید پر وہی کامیاب ہے آخرت میں. انسان کے مورل فائبر کو, انسان کی اخلاقیات کو مضبوط کرنے والے کام ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کیے. لوگوں کی روحانیت کو پروان چڑھانے والے کام ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کیے. تو یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں انی جاعلک للناس اماما, میں تجھے امام بنا رہا ہوں. اس سے پہلے آدم علیہ السلام کے قصے میں ہم نے پڑھا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو خلیفہ اور امام کیا فرق ہے دونوں میں؟ دیکھ لیجئے, جب خلافت کی بات آئی تو خلیفہ بنانے کے لیے ان سے عمل کا کوئی امتحان نہیں لیا گیا تھا آدم علیہ السلام سے. ان کو بس دنیا کی مادی چیزوں کا علم دیا گیا اور ان کو خلیفہ کی پوسٹ مل گئی. دنیا کی خلافت کا تعلق علم الاسماء سے ہے, مٹیریل سائنسز, مٹیریل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. دنیا میں جن کے پاس سائنس کا, ٹیکنالوجی کا علم ہوگا, علم الاسماء جن کے پاس ہوگا, مٹیریل سائنس کا علم, وہ دنیا کے خلیفہ بنے رہیں گے, ورلڈ کو ڈومینیٹ کریں گے. تو خلافت ان کے پاس ہوگی جن کے پاس علم الاسماء ہے, اور امامت ان کے پاس ہوگی جن کے پاس علم الوحی ہوگا. علم ہدایت جن کے پاس ہوگا ان کے پاس امامت ہوگی. بہترین چیز یہ ہے کہ امامت اور خلافت ایک ہی میں جمع ہو جائے. جو خلیفہ ہو وہی امام ہو, دنیا کا علم بھی ہو اور دین کا علم بھی ہو. اور یہ دونوں علم دراصل انسان کی دو آنکھوں کی طرح ہوتے ہیں. علم الادیان اور علم الابدان کہا جاتا ہے ان کو, دین کا علم اور دنیاوی چیزوں کا علم. علم الادیان اسپریچول نالج, ریویلڈ نالج, اور علم الابدان فزیکل نالج, مٹیریل سائنسز. جب یہ دونوں چیزیں کمبائن ہوتی ہیں تب دنیا کو صحیح رہنمائی, صحیح لیڈرشپ میسر آتی ہے, جیسے کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوا. اور اس کے بعد مسلمانوں میں خلافت راشدہ میں ہم نے اس کا ایک عکس دیکھا. اب کیا ہوتا ہے کہ جب دنیاوی عروج, سائنٹیفک نالج میں اضافہ ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اللہ سے تعلق کمزور پڑنے لگتا ہے, دین ہاتھوں سے سلپ ہونے لگتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, ایمانداری پر, آنیسٹی پر تقریریں بہت بڑی بڑی, آرٹیکلز بہت بڑے بڑے, لیکن اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ بے ایمانی ہوتی ہے. ہیومن رائٹس کا, انسانی حقوق کا بڑا چرچا ہوتا ہے.
اللہ کو اس کا حق دینے کی فکر ہی نہیں رہتی. کٹسی اور پولائٹنس بہت زور، لیکن اللہ کو تھینک یو بھی نہیں کہتے، ایکنالج بھی نہیں کرتے اللہ کو کہ اللہ دینے والا بھی ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے. قوموں کو 2 4 6 سال کی نہیں، سینکڑوں سال کی مہلت دیتا ہے کہ یہ سنبھل جائیں. اب لوگ سنبھل جاتے ہیں تو اپنے ہی لیے خیر کماتے ہیں، اور نہیں سنبھلتے تو آخرت میں سزا بھگتیں گے. دنیاوی شان و شوکت ان کی آخرت نہیں سنوار سکتی.